أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات۔ اصل میں یہ بھی پچھلی آیت مبارکہ 103 میں جو اللہ تبارک و تعالی نے تفرق عن الحق سے منع فرمایا کہ تم نے حق سے نہیں پھرنا، حق پر قائم رہنا ہے، باہم جو ہے وہ تم نے اختلاف نہیں کرنا، مخالفت نہیں کرنی حق کی، تو اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے وہی مضمون بیان فرمایا، یعنی اسی کی تاکید بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا تکونوا کالذین تفرقوا، فرمایا کہ تم باہم تفرقے میں نہ پڑو، واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، میں کہ ولا تکونوا کالذین تفرقوا، ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر لیے، جنہوں نے اختلاف کر لیا، من بعد ما جاءهم البینات، واضح دلائل آنے کے بعد، واضح دلائل جب آ گئے اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا۔ یہ ذہن میں رہے بینات یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات جن میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے، ان احکامات میں بھی اختلاف کر لینا یہ سمجھ سے بالا تر بات ہے۔ باقی رہا وہ مسئلہ غیر بینات میں سے، ان کے اندر اختلاف ہونا یہ باعث رحمت ہے۔ یہ اختلاف صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور میں، تابعین کے دور میں، اس کے بعد یہ امت میں آج تک چلتا آ رہا ہے اور قیامت تک رہے گا۔ سمجھایا مسئلہ نہیں آیا؟ اور یہ بلکہ کریم آقا علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں بھی یہ معاملہ ہوا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ خندق سے فارغ ہوئے تو تشریف لے گئے گھر، تو جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، آ کے عرض گزار ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ جو ہے وہ بنو قریظہ کی طرف جائیں، کیونکہ بنو قریظہ نے غزوہ خندق میں غداری کی تھی، ان کا معاہدہ تھا کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ کہ یہ آقا علیہ السلام کا ساتھ دیں گے، لیکن انہوں نے مخالفت کی آقا علیہ السلام کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی فرمایا کہ معاہدہ انہوں نے توڑ دیا ہے تو آپ ان پہ حملہ کریں۔ کریم آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو روانہ فرمایا۔ یہ کوئی سفر تقریباً بنتا تھا مدینے سے 2.5 میل کا، ان کی جو گوٹ بستی جو تھی، ان کا علاقہ جو تھا وہ 2.5 میل سفر بنتا تھا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو فرمایا کہ تم نے عصر کی نماز وہیں جا پڑھنی ہے، تم نے عصر کی نماز وہیں جا پڑھنی ہے۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان روانہ ہوئے، راستے میں جا رہے ہیں، تو راستے میں نماز عصر کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ آدھے صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں انہوں نے کہا کہ آقا علیہ السلام کا مقصد جو تھا نا وہ یہ تھا جلدی پہنچنے کا تھا، یہ مطلب نہیں تھا کہ نماز جانے لگے پھر بھی نہ پڑھنا تم، لہٰذا ہم یہاں نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھ کے یہاں سے پھر روانہ ہو جائیں گے۔ تو باقی جو ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان دوسرا گروہ جو تھا انہوں نے کہا جب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز تم نے وہیں پڑھنی ہے تو پھر نماز کا وقت رہے نہ رہے یہ تو ہمارے ذمہ ہے ہی نہیں، جب حضور نے فرما دیا وہیں پڑھنی ہے تو بس ادھر ہی پڑھنی ہے، پھر راستے میں نہیں پڑھنی۔ تو ایک گروہ نے نماز راستے میں پڑھ لی عصر کی، اور دوسرا گروہ جو ہے انہوں نے نماز نہیں پڑھی، ان کا وقت جو ہے وہ گزر گیا، انہوں نے وہاں جا کے نماز پڑھی۔ کریم آقا علیہ السلام تشریف لائے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سب سے پہلے یہی بات عرض کی گئی کہ ایک گروہ نے راستے میں نماز پڑھ لی تھی، ایک گروہ کی نماز جو ہے انہوں نے نماز آ کے یہاں پڑھی ہے بنو قریظہ میں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں بخاری کے، میں ولم یعنف واحدا منہم، کریم آقا علیہ السلام نے دونوں گروہوں کو درست قرار دیا اور کسی پر بھی آقا علیہ السلام نے ڈانٹ ڈپٹ والا کوئی معاملہ نہیں فرمایا، کسی کو حضور نے نہیں ڈانٹا۔ اب اس سے ثابت ہو گیا کہ ایک حکم جو آقا علیہ السلام نے دیا ہے اس حکم کے 2 پہلو نکل رہے ہیں، اور دونوں اس حکم سے جو مختلف پہلو نکال رہے ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان، جنہوں نے یہ سمجھا کہ آقا علیہ السلام کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ تم نے جلدی وہاں پہنچنا ہے، یہ نہیں تھا کہ راستے میں نماز جاتی رہے پھر بھی نماز نہیں پڑھنی، یہ مقصد نہیں تھا حضور کا۔ یہ گروہ بھی حق پر،
دوسرا گروہ جنہوں نے کہا، جن کی نماز کا وقت ہی گزر گیا، نماز ادھر جا کے انہوں نے پڑھی کہ آقا شام کو جو فرمان ہے کہ ادھر ہی پڑھنی ہے، تو اپنے راستے میں نماز نہیں پڑھنی، تو اب نماز رہے نہ رہے ہمارے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ آقا شام کا حکم آ گیا ہے، تو اب دونوں ٹھیک ہیں، کیونکہ ایک حکم سے دو پہلو نکل رہے تھے اس کے مفہوم کے، تو دونوں نے جو سمجھا اسے، دونوں کی نیت خالص تھی، خلوص والی نیت تھی، رسول اللہ علیہ السلام کے تابع دار تھے، دونوں حکموں پر عمل کر کے وہ نماز وہاں پڑھ کے بھی حضور کا فرما بردار ہے، وہ وہاں جا کے نماز پڑھ کے جن کا وقت گزر گیا انہوں نے وہاں جا کے نماز پڑھی، وہ بھی حضور کے فرما بردار ہے۔ ان دونوں میں سے کسی کو آقا علیہ السلام کے حکم کو حکم عدولی کرنے والا نہیں کہا جائے گا۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اسی طرح کر کے اب آپ اس مسئلے پر باقی سارے مسائل کو قیاس کرتے جائیں جو غیر بینات میں سے ہیں۔ کن میں سے مسائل؟ غیر بینات میں سے ہیں۔ اب معاملہ کیا ہے ہمارے ہاں بینات معاملات جو ہیں، وہ معاملات وہ احکامات جو بینات میں سے ہیں ان پر اتنا زور نہیں ہے، ان پر اتنا زور نہیں ہے، اور جو غیر بینات میں سے ہیں ان پر زور ہے۔ جیسے کوئی بندہ یہاں نماز نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا اور وہ ایک دم سے نماز شروع کر دے ہیں، لیکن نماز پڑھتے ہوئے وہ جناب رفع دین کرنے لگے تو ہمارا ٹولہ جو ہے یہ گرم ہو جائے گا، بے رفع دین کیوں بھائی؟ یہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا بڑا گناہ وہ تھا، یہ رفع دین کرنا بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح کر کے کو دوسرے یعنی کہ رفع دین جو کرتے ہیں ان کا کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا، انہیں اتنا غصہ نہیں آئے گا، ہاں وہی اگر بغیر رفع دین کی نماز شروع کر دے گا پڑھنی تو انہیں غصہ آ جائے گا، یہ کیا ہوا بھائی؟ یعنی جو بینات ہے نا ان کی مخالفت ہوتی رہے، انہیں مسئلہ کوئی نہیں، لوگ مرتد ہوتے رہیں، ایمان چھوڑتے رہیں، انہیں کوئی مسئلہ نہیں، نہ مولوی کو تکلیف ہے نہ پیر کو تکلیف ہے۔ ہاں کوئی بندہ جناب 11ویں نہیں دیتا اس میں شامل نہیں ہوتا، پھر غیرت جاگ جاتی ہے یا نہیں ایسا؟ آخر ایسا کیوں ہے؟ جو بینات ہیں یار، دیکھیں سود حرام ہے یا نہیں؟ یہ بینات میں سے ہے نا، رب تبارک و تعالیٰ کا واضح فرمان قرآن میں موجود ہے جی، سود بندہ کھاتا رہے کسی کو کوئی اعتراض نہیں، زانی زنا کرتا رہے کسی کو کوئی اعتراض نہیں، سارے چپر کے لگے پھرتے ہیں اور نہیں جی کچھ نہیں چلتا ہے، ثابت اس زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ یعنی جو بینات ہیں وہ چاہے منہیات ہوں، چاہے وہ ان کا تعلق فرائض کے ساتھ ہو، یعنی مامورات سے تعلق ہو ان کا یا منہیات کے ساتھ تعلق ہو، وہاں نافرمانی ہوتی رہی رب تبارک و تعالیٰ کی، یعنی فرائض کو چھوڑا جاتا رہے تو کوئی پرواہ نہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی منہیات کی مخالفت ہوتی رہی، جن چیزوں سے منع کیا رب تعالیٰ نے، وہاں بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جیسے مسئلہ آ جائے فروعی مسئلہ، وہاں پہ اختلاف کھڑا ہو جائے گا، یہ کیوں بھائی؟ سمجھ نہیں آیا مسئلہ؟ ہاں تو اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ بینات میں تفرق الحق نہیں ہونا چاہیے، تفرق الحق سے منع فرمایا، حق سے نہیں ہٹنا تم نے۔ اب اتنے سارے احکامات جو ہے نا جی ان پہ کسی کو بو نہیں آتی، کسی کو بو نہیں آتی، لیکن بات جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی جہاں آئے گی وہاں پہ جناب لڑائی جھگڑا، رسول اللہ علیہ السلام کی گستاخی ہو کسی کو کوئی مسئلہ نہیں، ہاں پیر کی گستاخی ہو باہر آ جائیں گے، لڑ پڑیں گے۔ پھر کل بھی کراچی میں لڑے ہیں مولوی آپس میں، وہ لڑے کس لیے ہیں کہ ایک گروہ جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی گستاخی ہوتی ہے تو وہ چپ رہتا ہے، اور ایک گروہ جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی گستاخی ہو تو بولتا ہے، اور جب یہ بولتا ہے تو ساتھ ان کے پیر کو بھی گالی دینی شروع کر دیتا ہے۔ یہ بھی ناانصافی والی بات ہے کہ ایک دم سے جناب تمہیں کس نے اختیار دیا، تم عالم ہو، تم کیوں گالیاں دے رہے ہو کسی کو؟ تو اس لیے جناب آپس میں لڑ پڑے، ایک پیر کی ناموس کے لیے لڑ پڑا، ایک کسی اور بات پہ لڑ پڑا، آپس میں ایک دوسرے کے سر کھول دیے انہوں نے۔ یعنی آج یہی ہو رہا ہے، یعنی کہ پیر کی ناموس کے لیے لڑ رہے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کی ناموس کے لیے نہیں لڑ رہے، ہے یا نہیں؟ اپنے ابے دادے پردادے کی بات آئے تو غیرت جاگ جاتی ہے، رسول اللہ علیہ السلام کی بات ہے تو غیرت نہیں جاگتی۔ تو اب کیا سمجھا جائے اس بات کو؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بینات آ جائیں۔ اب بتائیں آقا علیہ السلام کی عزت اور ناموس کا مسئلہ بینات میں سے ہے یا نہیں؟ اور پیر کی ناموس کا مسئلہ یہ کون سی بینات میں سے ہے؟ پیر کی ناموس کا مسئلہ کون سی بینات میں سے ہے بھائی؟ تو یہ معاملات انتہائی پریشان کون ہیں، ہم بحیثیت امت جو ہے انہی معاملات میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ
اب جو بھی بندہ بینات آنے کے بعد ان میں اختلاف کرے گا، تفرق عن الحق کرے گا، وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ بہت بڑا عذاب ہے۔ اب بتائیں اتنے لوگ جو ہیں، وہ انڈیا کے اندر ایک گستاخ عورت، ہندوانی مشرکہ عورت بھونکی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں، تو اس پر تو پاکستان میں بہت زیادہ جلوس بھی نکلے، احتجاج ہوئے، سارا کچھ ہوا، اعلانات ہوئے باقاعدہ، لیکن وہی بکواس پاکستان میں مرزا جیل بھی نہیں کی ہے، اس کے خلاف ایک جلوس بھی نہیں نکلا۔ کیوں؟ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ باہر وہ کیمرون جو ہے حرامی، وہ بکواس کرے، وہاں گستاخی کرے تو یہاں جلوس نکلتے ہیں، لیکن یہاں پہ 8 مارچ کو جو جلوس نکلتا ہے وہاں پہ رنڈیوں کا، انہوں نے سریعام آقا علیہ السلام کی گستاخیاں کی، کوئی ایک جلوس نہیں نکلا، کوئی بندہ ثابت کر دے کوئی جلوس نکلا ہو، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کا مطلب کیا سمجھ آتا ہے؟ باہر کا گستاخ گستاخ ہے، اپنے گھر کا گستاخ گستاخ ہی نہیں۔ کیوں؟ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ آپ؟ تو اس لیے گستاخ گستاخ کی ہے، گستاخ ہی ہے وہ، چاہے جہاں کا بھی ہو، وہ جہاں کا بھی ہو۔ جیسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف میں رہنے والے گستاخوں کو مروایا ہے، تو مکہ میں جا کر وہاں بھی آقا علیہ السلام نے گستاخوں کو قتل کروایا ہے۔ کعب بن اشرف اپنے قبیلے میں پڑا ہوا تھا، اسے بھی حضور نے قتل کروایا۔ ابو رافع یہودی کو بھی وہ بھی اپنے قبیلے میں پڑا ہوا تھا، اسے بھی آقا علیہ السلام نے قتل کروایا کہ نہیں جی؟ تو پھر تلوار تو مسلمان کی ایک ہی جیسی چلتی ہے نا، وہ تلوار چاہے زبان والی ہو، چاہے قلم والی ہو، چاہے وہ لوہے والی ہو جسے سیف کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، فرمایا کہ قیامت والے دن بہت سے چہرے چمک رہے ہوں گے، سفید ہوں گے، اور بہت سے چہرے کالے ہوں گے، بہت سے چہرے چمک رہے ہوں گے اور بہت سے چہرے کالے ہوں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے جو چہرے چمک رہے ہوں گے وہ اہل سنت کے چہرے ہوں گے۔ کن کے چہرے ہوں گے؟ اہل سنت کے چہرے ہوں گے۔ سنت کیا ہے بھی؟ جہاد کرنا حضور کی سنت ہے یا نہیں؟ ہم کر رہے ہیں، تو پھر اہل سنت کون ہوا؟ جہاد کا نام نہیں لیتے ہم، جہاد کا نام لیتے نہیں ہیں مولوی پیر، اور کہاں اہل سنت ہے بھائی؟ آقا علیہ السلام نے اسلام کی کوہان قرار دیا اسے، جہاد کو اسلام کی کوہان قرار دیا جہاد کو۔ آقا علیہ السلام کی لڑائی جو ہے مشرکین کے ساتھ تھی، آج ہماری لڑائی مشرکین کے ساتھ ہے نہیں ہے۔ ثابت کیا؟ وہ مشرکوں سے لڑنا حضور کی سنت ہے، اور جو آج مشرکوں سے لڑ رہا ہے وہی اہل سنت ہے۔ آقا علیہ السلام کی لڑائی یہودیوں کے ساتھ تھی، آقا علیہ السلام نے یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، تینوں کو مدینے سے نکالا، ایک کو ان کے سارے مردوں کو قتل کر دیا، 600-800 بندے ان کے مدینہ منورہ کی گلی کے اندر خندق کھود کے آقا علیہ السلام نے اس کے اندر دفن کر دیا۔ 600 سے 800 بندوں کو ایک ہی دن کے اندر آقا علیہ السلام نے قتل کروایا تھا۔ یہ سنت ہے حضور کی۔ آقا علیہ السلام کے گستاخوں کو مروانا یہ حضور کی سنت ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے گستاخوں سے لڑنا یہ حضور کی سنت ہے۔ اب بتائیں اتنی ساری سنتیں، بڑی سنتیں چھوڑ کے اور صرف کھانے پینے والی سنتیں پکڑ کے میں اہل سنت بن کے بیٹھ جاؤں، میں کون سا اہل سنت ہوا بھائی؟ کون سے سنی ہوا بھائی؟ یہ سنت، یہ سنی نہیں ہے، ٹنی ہے، یہ پورا ٹن ہو کے پڑا ہوا ہے۔ اس کا لوہار کے کتے والا حساب ہو گیا ہے، ہتھوڑا چلتا رہے اسے جاگ نہیں آتی، اٹھتا نہیں ہے، روٹی آئے لوہار ایسے سے رومال کھولے روٹی والا تو کتا جاگ جاتا ہے، یہ وہ والا حساب بن گیا ہے ہمارا۔ تو بھائی تو بھائی آقا علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ نصارہ نے، نصرانی عیسائی چوڑے ہیں نصرانی، انہوں نے دھمکی دی ہرقل نے کہ میں آ رہا ہوں مدینے پہ حملہ کرنے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام میں تو کیا حملہ کرے گا؟ آقا علیہ السلام 30,000 صحابہ کو پکی ہوئی کھجوریں درختوں پہ چھوڑ کے آقا علیہ السلام 30,000 صحابہ کو سخت گرمی کے دنوں میں آقا علیہ السلام 1500 میل سفر کر کے حضور تبوک کے مقام پہ جا پہنچے تھے۔ بتائیں بھائی سنت یہ والی کہاں آئے گی؟ کب آئے گی سنت آپ کے پاس؟ اور اہل سنت ہیں ہم۔ اور آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں کے 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 ہوں گے، 72 جو ہیں وہ جہنم جائیں گے، ایک جنت جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ آقا علیہ السلام ما انا علیہ و صحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جس راہ پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ جائیں گے جنت میں۔ اب بتائیں آقا علیہ السلام کے جو صحابہ تھے اور آقا علیہ السلام خود حضور کس طریقے پر تھے؟ جہاد والے طریقے پر تھے یا یہ والے طریقے پر تھے؟ جہاد والے طریقے پر رہتے نا۔ آج جو مولوی طریقہ نکال کے بیٹھا ہے پھر اس کا طریقہ کہاں گیا یار؟ اہل سنت کا مطلب کیا ہے
بھئی سنت کو اپنانے والا، اور تو نے جناب صرف کپڑے اور ستھن شلوار اور یہ چیزیں ناخن واخن یہ ساری چیزیں لے کے بیٹھ گیا، صرف انہی کو ہی ساری سنت سمجھ لیا ہے۔ بھئی ان سنتوں کو اپنانے کی وجہ سے کسی ایک صحابی کا بھی قتل نہیں ہوا کہ نہیں؟ ختم نبوت کے لیے لڑنا، آقا علیہ السلام نے خود صحابی کو روانہ فرمایا۔ حضرت معاذ بن جبل کو خط لکھا آقا علیہ السلام نے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے کیسے ہو سکے تم جناب اس ختم نبوت کا منکر ہے، مدعی نبوت ہے، اسے قتل کرو تم۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو آقا علیہ السلام نے خط بھیجے تھے۔ وہ خط جب پہنچا وہاں ان کو، تو انہوں نے جناب لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا، ان کے خلاف جناب علم جہاد بلند کر دی۔ یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ باقی ساری سنتیں جو ہیں وہ ساری کی ساری چھوڑ کے ہیں، اسے ان کو کیلا کھانا سنت پسند آیا ہے۔ بھی کیلا جو ہے نا حضرت امام حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اترا تھا۔ میں نے کہا یہ بھی جھوٹ ہے، پتہ نہیں کس نے کہا ہے تمہیں کہ کیلا اس وقت آیا تھا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ یہ آیت مبارکہ پڑھ کے نا ہمارے بولی بڑی خبر کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اہل سنت کے چہرے چمکتے ہوں گے لہٰذا ہم اہل سنت ہیں۔ میں نے کہا نہ تمہارے پاس نبی کا جہاد ہیں، نہ تمہارے پاس وہ آقا علیہ السلام کی للکار۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام مدینے میں ہیں، رات کے وقت کہیں سے نا خوفناک آواز آئی، اور آقا علیہ السلام کی شجاعت دیکھیں، یہاں تو پیر مرتب 200-400 بندے جناب آگے پیچھے لے کے گھومتا ہے، 10-12 بندے آگے کہہ رہے ہیں پیچھے ہٹو کہیں پیر تم پر ہی نہیں چڑھ جائے، کسی کو لتاڑ نہیں دے، پیر تو نہ ہوا کٹا ہی ہوا، پھر وہ تو اس طرح کر کے شور ڈال رہے ہوتے ہیں پہلے، اور جناب سیکورٹی گارڈ آگے پیچھے بندوقیں پستول، کہیں پیر نیک کام کے لیے جا رہا ہے، اچھی موت مر جائے بھلا اچھی بات ہے لیکن قربان جائے کریم آقا علیہ السلام کی شجاعت اور بہادری دیکھے۔ کہیں سے خوفناک آواز آئی، آقا علیہ السلام مدینے سے باہر تشریف لائے، صحابہ بھی باہر آئے، آقا علیہ السلام تم ٹھہرو میں پورے مدینے کا چکر لگا کے آتا ہوں۔ اندازہ لگائیں، آقا علیہ السلام گھوڑی پر سوار ہوئے، وہ گھوڑی بھی آقا علیہ السلام کے غلام کی تھی، وہ ایسی بھاگی، آقا علیہ السلام نے میں وجدت بحرا، آقا علیہ السلام نے میں نے اس گھوڑی کو ایسے پایا جیسے سمندر بہتا ہے نا خاموشی کے ساتھ، میں ایسے دوڑتی ہوئی جا رہی تھی یہ جی۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تشریف لائے، جب پورا چکر لگا کے مدینے کا واپس آ کے آقا علیہ السلام میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، سارے اپنے گھروں میں سو جائے۔ اندازہ لگائیں جی، پیر تو پھر یہ ہوتا ہے، آپ تو پھر نبیوں کے بھی پیر ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی آج دعوت ہے ہماری اہل سنت کو، غلبہ اسلام کے لیے کام کرنا، حضور کی سنت۔ آپ اہل سنت کامل بننا چاہتے ہیں تو پھر اپنائیں اسے، غلبہ دین کے لیے کام کریں، جہاد کے لیے کام کریں۔ آقا علیہ السلام کے غزوات جو ہیں وہ اپنے آپ بھی خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، خلافت کا مسئلہ خود بھی سمجھیں، لوگوں کو بھی سمجھائیں، اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ سب اہل سنت ہیں، تو پھر سنت کو تو اپنائیں آپ ہیں۔ اہل سنت ہے، سنت کا پتہ ہی نہیں انہیں کون سی سنت ہے، کہاں کیا کرنا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، اور ہے کیا اہل سنت ہے نہ بھائی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، میں قیامت والے دن ان کے چہرے بہت سارے چہرے چمک رہے ہوں گے، بہت سارے چہرے کالے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ اہل السنہ، جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے وہ اہل سنت ہوں گے، وتسود وجوہ اہل البدع، اور جن کے چہرے کالے ہوں گے وہ بدعتی ہوں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ بدعتی ہوں گے، بد عقیدہ ہوں گے۔ بدعت کی دو قسمیں، عملی بدعت اور اعتقادی بدعت۔ اعتقادی بدعت جو ہے وہ بعض اوقات بندے کو کفر تک لے جاتی ہے، کافر کر دیتی ہے، وہ تو پکا گیا نا اسلام سے، مرتد ہو گیا۔ اور عملی بدعت جو ہے، عملی بدعت میں بدعت کا میں مشغول رہنے والا بندہ بھی جہنم جائے گا، یہ بھی ذہن میں رہے۔ عملی بدعت میں مشغول رہنے والا بندہ جہنم جائے گا، سزا پا کے پھر آ جائے گا جنت میں، کیونکہ مومن ہے نا۔ عمل میں بدعت آئی ہے، عقیدے میں بدعت نہیں ہے، عقیدہ اس کا ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، فرمایا کہ اکفرتم فاما الذین اسودت وجوہہم، بہرحال جن کے چہرے کالے ہوں گے انہیں کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، اوے تم ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے تھے۔ اندازہ لگائیں، ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے تھے۔ یہاں تھوڑا سا وضاحت کر دینا ضروری ہے۔ ایک ایمان لانے کے بعد کافر ہونا، سارے لوگ جو ہیں عالم ارواح میں رب تعالیٰ سے وعدہ کر کے آئے تھے مولا تو ہی ہمارا رب ہے، کہ نہیں سمجھ آیا؟ یہاں آگے کسی نے رام کو مانا، کسی نے لکشمن کو، کسی نے کچھمن کو، اور کسی نے کسی کو مان لیا خدا، اور کسی نے جناب بتوں کو خدا مان لیا، تو کسی نے حکمرانوں کو خدا مان لیا، کسی نے امریکہ کو مان لیا، کسی نے فرانس کو، اور دوسرے یہود نصارہ جو ہیں انہیں اپنا خدا مان لیا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایمان لانے کے بعد وہ ایمان، اس کے بعد تم پھر مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے تم۔ ایک
ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بندہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے، مرتد ہو جائے، قادیانی ہو جائے، ہندو ہو جائے، مشرک ہو جائے، کوئی بھی ہو جائے، تو یہ بندہ، اسے بھی یہ کہا جائے گا۔ اور تیسرا بندہ جس نے بدعت عملی اختیار کی تھی، جس کے عمل میں بدعت تھی، بد عملی تھی جس کے عمل میں، یعنی خدا رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر، خدا کے بتائے ہوئے، رسول اللہ کے سکھائے ہوئے طریقے پر نہیں تھا وہ بندہ، اپنے طریقے اس نے نکالے ہوئے تھے، اپنے جناب اس کے چال لچھن تھے، اپنے اس کے کرتوت تھے، ایسا بندہ جو ہے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان سب کو کہا جائے گا، کیونکہ اس میں جو بدعتی ہے نا، بدعت فی العمل کا مرتکب جو ہے یہ جہنم جائے گا، لیکن جہنم جا کے باہر آ جائے گا، کیونکہ اس کا جو عمل ہے وہ کفر ہے، اس کا عمل ہے کفر ہے، اگرچہ خود کافر نہیں، کافروں والا عمل کر رہا ہے نا، خود کافر ہے نہیں ہے، اعتقادی کافر کافر ہوتا ہے، اور عملی کافر جو ہے وہ خالص کافر نہیں ہوتا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، ہاں، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ، بہرحال جن کے چہرے کالے ہو جائیں گے انہیں کہا جائے گا أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، اوے تم ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے تھے، فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، تو تم آج اپنے کفر کا بدلہ چکھو، عذاب، تم نے جو کفر کیا ہے نا اس کی وجہ سے عذاب چکھو۔ آج کہتے ہیں مذہب جو ہے بندے کا اپنا اختیاری عمل ہے، جو چاہے اختیار کر لے، اسی کو روک ٹوک کوئی نہیں ہے کوئی۔ اب جو بندہ اسلام چھوڑ کے کفر کی طرف جا رہا ہے، رب فرماتا ہے اسے عذاب ہوگا، رب کیا فرماتا ہے؟ اسے عذاب ہوگا۔ تو اب اختیاری معاملہ تو نہ ہوا نا، اختیاری ہوتا تو اسے سزا نہ ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، بھارت جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے۔ میدان معاشر میں کھڑے ہیں تو اللہ کی رحمت میں ہیں، قیامت والے دن جنت میں چلے گئے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہمیشہ ہمیشہ رب کی رحمت میں رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتیں جو میں تم پر حق کے ساتھ پڑھتا ہوں، حبیب میں آپ پر حق کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، رب فرما رہا ہے یہ حق کے ساتھ تلاوتیں کر رہا ہوں آپ پر آیتیں اپنی۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ جہان والوں میں سے کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، تو بندہ خود ہی جہنم میں چھلانگ لگا دے، کفر کو اپنا کے، بد عقیدی کو، بد اعتقادی کو اپنا کے جہنم چل جائے، تو یہ اس کا اپنا ذاتی عمل ہے، اپنے ذاتی عمل کی سزا پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے امور جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف پھیرے جائیں گے، سارے امور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔